السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ نیت کیسے کریں گے، اور اس میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ تکبیروں کی ترتیب کیا ہے، کون سی تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں اور کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں، آج میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کرنے والا ہوں، عید کی نماز کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کا کرنا یہ ضروری ہے، اور اصل نیت کیا ہے؟ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اگر آپ امام کی اقتداء میں ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت دل میں بھی کر سکتے ہیں، اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ اب مستحب کس کو بولا جاتا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ مستحب ایسا کام اگر کر لیا جائے جس پر ثواب ملتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن اصل نیت کیا ہے؟ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ ادا کرنا معلوم نہیں تو آپ دل میں بھی ارادہ کر لیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے، اتنا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور نماز شروع کریں گے، اور ہم نے بھی امام صاحب کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ اپنی کہہ کر مکمل کر لیتے ہیں۔ ابھی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن مقتدیوں نے اللہ اکبر کہہ کر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے، اللہ اکبر سے پہلے اپنی تکبیر کو مکمل کر لیا۔ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیا، یعنی اللہ اکبر کہہ لیا، تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں، اس کے بعد ہی مقتدی تکبیر تحریمہ کہے گا۔ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، پھر ہم نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ اب جو تکبیر زائد ہیں وہ کہی جائیں گی۔ امام صاحب نے تکبیر کہنی ہے، ہم نے بھی امام صاحب کی اقتداء میں تکبیر کہنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، یعنی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر کہی جائے گی، اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 2 تکبیریں ہو گئیں، ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت ملائیں گے، پڑھیں گے بلند آواز میں۔ ہم خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات سنیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح جس طرح پڑھتی ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، دونوں سجدے کر کے دوسری رکعت میں ہم واپس آئیں گے۔ اب ہم جب دوسری رکعت میں آئیں گے، سب سے پہلے امام صاحب سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے، بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی۔ یاد رہے، پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے تکبیرات کہی گئی،
اب دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب دوسری رکعت میں جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہوں گے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد تکبیرات کہیں گے۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے ہاتھ چھوڑ دیے اور آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دیے امام کی اقتداء میں۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، یہ دو ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور ہم نے بھی امام صاحب کے پیچھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس چوتھی تکبیر میں ہم نے ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا، بلکہ چوتھی تکبیر کہیں گے اور سیدھا ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، ربنا ولک الحمد۔ پھر دونوں سجدے کریں گے، آدھا اخیر بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود پاک اور دعا پڑھیں گے۔ پڑھ کر امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ہم بھی امام کے پیچھے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا، فی امان اللہ۔